السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. جو دوست بے روزگار ہیں، اسپیشلی مڈل پاس، میٹرک پاس، انٹر اینڈ گریجویٹس، آپ سب کے لیے ڈفرینٹ قسمس کی جاب جو ہے اس چینل سے پبلش کی جاتی ہیں. آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے جو ٹائٹلس ہیں جاب کے، وہ سیکیورٹی گارڈس ہیں، ٹیکنیشینس ہیں، ریسیپشنسٹ ہیں، اس کے علاوہ اکاؤنٹنٹ، مکینیکل انجینئرس، اس کے علاوہ کلرکس اینڈ پیکنگ ہیلپر اینڈ مشین آپریٹرس کے لیے ہائرنگ کا پروسیجر آن ہے. جو دوست بے روزگار ہیں، اس ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے. چینل پہ نیو ہے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. آپ سے تمام تر ڈیٹیلز جو ہے نا وہ جاب کے حوالے سے پبلش کی جاتی ہیں، انفارم کیا جاتا ہے، اور آپ کو طریقہ کار بھی جاب کے حوالے سے بتایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ آپ کو گائیڈ اینڈ موٹیویٹ کیا جاتا ہے. تو ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو چینل کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اینڈ کمنٹ میں جو بھی آپ کا دل چاہے آپ اپریشیٹ بھی کر سکتے ہیں، ڈسکریج بھی کر سکتے ہیں. آپ کو ویڈیوز اگر پسند نہیں آ رہی ہیں وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یا پھر آپ کو جس قسم کی جاب جو ہے وہ درکار ہے وہ بھی آپ اس چینل پہ اس کمنٹ سیکشن میں آپ انفارم کر سکتے ہیں. اسٹارٹ کرتے ہیں. پہلی جو جاب آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کی تفصیل کچھ یوں ہے: میڈیکیئر، کارڈک اینڈ جنرل ہاسپٹل. مندرجہ ذیل اسامیہ کے لیے درخواستیں مطلوب ہیں. اسامیہ جو ہے وہ سیکیورٹی گارڈز، آرمی ایف سی سے ریٹائرڈ سپاہی حوالدار کو ترجیح دی جائے گی. تعلیم تجربہ جو ہے مڈل میٹرک پاس درکار کر رہے ہیں. اس کے علاوہ تنخواہ جو ہے تجربہ اور تعلیم کے مطابق ہوگی. خواہش مند اپنے کوائف بما حالیہ تصویر 25 اکتوبر 2024 تک نیچے دیے گئے پتے پر ارسال کریں. تو پتہ انہوں نے دیا گیا ہے 2223 شہید ملت روڈ کراچی. ان کا مین ہاسپٹل بھی اسی ایڈریس پہ لوکیٹڈ ہے. یہاں پہ آپ بذات خود بھی جا کے بیچ سکتے ہیں. ٹی سی ایس کے تھرو بھی آپ اپنی سی وی جو ہے جمع کروا سکتے ہیں. اگر آپ آرمی یا سیکیورٹی سے نہیں ہیں ریٹائرڈ، یا پھر آپ سولین ہیں، تو مطلب آپ جو ہے نا پھر بھی آپ ایلیجیبل ہیں، اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کی ہائٹ اچھی ہونی چاہیے، پرسنالٹی آپ کی اسٹرانگ ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے سیکیورٹی گارڈز میں ہائٹ اور جان کو جو ہے نا، باڈی کو وہ زیادہ ترجیح دیتے ہیں. اور کوالیفیکیشن بھی اگر آپ کے پاس اچھی ہے، میٹرک ہے یا پھر انٹر ہے، تو اور بینیفٹ ہوگا، بینیفیشل ہوگا آپ کے لیے. سیلری پیکیج یہاں پہ اچھا ہوتا ہے. باقی سہولیات جس میں میڈیکل اور مختلف قسم کے انسینٹیوز سب ملا کے 50-60 تک آپ کی سیلری انشاءاللہ بن جائے گی. اپلائی کریں. نیکسٹ جاب، بیسکلی یہ جو جاب ہے ڈاکٹر عمر اورکزئی، ان کا ایک بڑا نام ہے میڈیکل کی فیلڈ میں، اور ان کی مختلف کلینکس ہیں پورے پاکستان میں. کرنٹلی ان کی جو ہے کراچی میں ایک نیو کلینک اور برانچ جو ہے وہ اوپن ہو چکی ہے، جس میں انہیں کرنٹلی جو درکار ہیں، لوکنگ فار یہ ڈاکٹرز، فیمیل ریسیپشنسٹ اور ٹیکنیشینس، ان کی انہیں ضرورت ہے. ان کا جو کلینک اسٹیبلش ہے وہ بخاری کمرشل میں، ٹھیک ہے، لین 7 فیز 6 ڈی ایچ اے کراچی. تو یہاں پہ ان کا کانٹیکٹ نمبر بھی اویلیبل ہے اور ای میل ایڈریس بھی اویلیبل ہے. اور یہ ریکوائر کر رہے ہیں کہ کم از کم 3 سے 4 سال یا 5 سال کا تجربہ جو ہے جس فیلڈ میں آپ اپلائی کر رہے ہیں تو اس میں آپ کا تجربہ لازمی ہونا چاہیے. ریسیپشنسٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، میل ہیں یا پھر فیمیل ہیں. آپ کی پرسنالٹی اچھی ہونی چاہیے، گڈ لکنگ ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کمیونیکیشن اسکل اور کانفیڈنس آپ کے اندر بے تحاشا ہونا چاہیے. تو اس بیس پہ ریسیپشنسٹ کا یہی کام ہوتا ہے، جو بھی گیسٹ آتے ہیں، جو بھی وہاں پہ پیشنٹس آتے ہیں، جو بھی وزیٹرز ہوتے ہیں، ان سب کو آپ نے اچھے سے ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. جو بھی آپ کو انسٹرکشن ہوتی ہے، گائیڈنس ہوتی ہے، ڈاکٹر آئے ہیں، کب آئیں گے، کس ٹائم آئیں گے، اپوائنٹمنٹس کب کی ہیں، کب لینی ہے، سب ارینجمنٹ آپ نے دیکھنی ہوتی ہے. تو بیسٹ اپرچونٹی ہے، یہاں پہ کام کریں گے تو آپ کا تجربہ اچھے سے آپ کی سی وی میں جو ہے نا ویلیویبل بڑھے گی. تو اپلائی کریں. نمبر بھی مینشن ہے، ای میل ایڈریس بھی مینشن ہے، دونوں چیزیں ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو اچھا رسپانس آئے گا. سی وی بھیج کے ایک اچھا سا وائس میسیج بھی کیجیے گا، تو انشاءاللہ آپ کی پرسنالٹی سے ویسی وہ آپ انسپائر ہونے چاہیے. نیکسٹ جاب، یہ جاب ایک بڑی اپرچونٹی ہے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. بیسکلی یہ اپرچونٹی مجھے بہت سارے کمنٹس ایسے ریسیو ہوئے ہیں جس میں گریجویٹ لیول کے دوست جو ہیں وہ جاب کے انتظار میں ہیں. تو ان کے لیے بہت ہی بیسٹ اپرچونٹی ہے. موسٹلی جو ہے ایکسپیرینس مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ بالکل فریش گریجویٹس جو ہے نا، اور اسپیشلی جنہوں نے بی کام کیا ہوا ہے، ان کو جو ہے ریکوائر کر رہے ہیں. بیسکلی یہاں یہ راس کنسٹرکشن کے نام سے ایک کمپنی ہے اور آفس ہے. یہاں پہ اکاؤنٹنٹس اور آؤٹ ڈور کلرکس کی انہیں ضرورت ہے. اور کمپنی جو ہے وہ لوکیٹڈ ہے کورنگی انڈسٹریل ایریا نیئر ہلال فوڈس میں کے پاس. اور کی رسپانسبلٹیز مانگ رہے ہیں: مینیج بیسک اکاؤنٹنگ ٹاسک، ہینڈل آؤٹ ڈور کلیریکل ڈیوٹیز اینڈ آفس ایرینڈس. اس کے علاوہ اسسٹ ان مینٹیننگ فائنینشیل ریکارڈ، سپورٹ دا اکاؤنٹنگ ٹیم وتھ ڈے ٹو ڈے آپریشنس. تو یہ بہت ہی بگننگ لیول کی جاب ہوگی آپ کے لیے. سیلری پیکیج اچھا ہے، فل ٹائم کی یہ جاب ہے، منڈے ٹو سیٹرڈے آپ کی جاب ہوگی، سنڈے کو یہاں چھٹی ملتی ہے.
ٹھیک ہے, پبلک ہالیڈے ہوتا ہے. تو میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں, اگر آپ نے BCom کیا ہوا ہے یا پھر کسی بھی فیلڈ میں آپ نے گریجویشن کیا ہوا ہے, تو یہ آپ کے لیے ون آف دا بیسٹ اپرچونیٹی ہے. یہاں پہ بالکل فریش کینڈیڈیٹس جو ہے نا, وہ گریجویٹ کینڈیڈیٹس یہ ریکوائر کر رہے ہیں. یہاں پہ کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے. نمبر اور ای میل ایڈریس دونوں مینشن کیا ہوا ہے. سب سے پہلے آپ نے ای میل پہ اپنی CV فارورڈ کرنی ہے, اور لگے کہ آپ نے واقعی گریجویشن کیا ہوا ہے. CV کا جو پیٹرن ہوگا, سب سے پہلے جو سبجیکٹ میں اپلائنگ فار دا پوسٹ آف اکاؤنٹنٹ اور کلرک, آؤٹ ڈور کلرک, ٹھیک ہے. نیچے آپ نے پھر CV تو اٹیچ کرنی ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بہت اچھے اپنے بارے میں الفاظ لکھنے ہیں. یہ نہیں کہ آپ لیٹ سپوز ابھی کوئی بندہ HR والا CV آپ کی دیکھنے لگے گا نا, تو سب سے پہلے آپ کو پورٹ فولیو سے پہلے نا ای میل دیکھے گا کہ اس نے لکھا کیا ہے. CV بعد میں دیکھتے ہیں. اگر ای میل میں آپ نے اچھا بہت لکھا ہوا ہے نا, تو تھوڑا اس کو ان کو آسان کر دیں کہ ان کو CV کھولنے کی ضرورت ہی نہ ہو. تھوڑی سی اپنی ڈیٹیل دے دیں, ویل مائی سیلف فلاں فلاں, اور آئی ہیو ڈن گریجویشن فرام فلاں فلاں, جہاں سے بھی آپ نے کیا ہے. اور جو ہے پھر اپنے بارے میں تھوڑا سا اگر ایکسپیرینس ہے تو اچھی بات ہے, نہیں تو آپ ایز یو ریکوائرڈ فریش گریجویٹ, سو آئی ایم ہیئر ٹو آئی ایم آلسو فائنڈنگ دا پلیٹفارم ویئر آئی سرو مائی کیپیبلٹیز. اس طرح کے اچھا سا ایک سینٹینس بنا کے آپ نے یہاں پہ پوسٹ کر دینا ہے. تو میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو گروم کریں, جو چیز نہیں آتی ہے وہ سیکھیں, تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا رسپانس آئے گا. نیکسٹ جاب آپ کی خدمت میں جو پیش کرنے جا رہا ہوں, اس جاب کے بعد میں آپ کو کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے بھی ایسی ٹپس دوں گا انشاءاللہ. آپ کا اس پہ عمل کر کے آپ کا فیوچر جو ہے بڑا برائٹ فل ہوگا, اور تھاٹس جو ہے نا آپ کے بڑے چینج ہوں گے. جاب کی ڈیٹیل اس طرح دوں گا. بہت سارے کمنٹ ریسیو ہوئے تھے جس میں گارمنٹس فیکٹری کی پیکنگ جاب کی ڈیمانڈ جو ہے نا بہت سارے حضرات کر رہے تھے, تو آج جو ہے یہ لے کر حاضر ہوا ہوں, جس میں سامنے ایڈورٹائزمنٹ مینشن ہے. ارجنٹ نیڈ سائٹ ایریا کالج موڑ نیئر رشید آباد, لیبر فور ورک ان کمپنی اوور لاک سنگر میک پیکنگ کراپنگ فولڈنگ میل فار فیمیل فار واٹس ایپ. دو یہ تھوڑا انگلش تھوڑا ان کی گرامیٹیکل مسٹیکس ہیں, لیکن یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں رشید آباد میں ایک کمپنی ہے جس میں جو ہے پیکنگ کراپنگ فولڈنگ اور مشین آپریٹرس کی انہیں ضرورت ہے. نمبر مینشن ہے, اگر سلائی کے کاریگر ہیں یا پھر ہیلپر ہیں تو آپ اس نمبر پہ رابطہ کریں, انشاءاللہ آپ کو اچھا رسپانس آئے گا. جو بھی قریب ترین کے رہائشی ہیں تو اپلائی کیجیے گا. آخری جو بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا, بیسکلی بات بہت چھوٹی ہے لیکن ہے بہت امپورٹنٹ بات, اور اگر آپ غور سے سنیں گے تو آپ کی سوچنے کا زاویہ جو ہے نا انشاءاللہ بدل جائے گا. بات اسٹارٹ کرتے ہیں. ایلن مسک کا نام آپ نے سنا ہوگا, دنیا کا واحد ترین کامیاب انسان اور امیر ترین انسان ہے. تو ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے, تو انہوں نے اپنا سیکریٹ بتایا. کیونکہ ایسے لیجنڈس ہوتے ہیں نا, یہ کچھ نہ کچھ پھر اپنے ایک بات کرتے ہیں, کوٹ کرتے ہیں, کوئی بات کرتے ہیں وہ کوٹ میں بدل جاتی ہے. تو ان سے پوچھا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ میں میں گول ڈیسائیڈ کرتا ہوں ٹو ڈو. تو بولے یہ تو سب ڈیسائیڈ کرتے ہیں, تو آپ نے کیا؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں 10 سال کے جو کام ہے نا وہ میں لکھ لیتا ہوں کہ مجھے اگلے 10 سال میں یہ کام کرنا ہے. تو پھر انہوں نے کہا یہ تو سب تقریباً لوگ کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہوں گے, ہم بھی کرتے ہوں گے, لیکن انہوں نے کہا کہ مین چیز ابھی بات جو ہے نا وہ یہ ہے ان کی اسپیشلٹی کی, وہ یہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ 10 سال کا جو میں کام لکھتا ہوں نا, ٹو ڈو گولز اپنے ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ میں نے 10 سال میں یہ کام کرنا ہے, تو وہ لکھنے کے بعد پھر میں یہ ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ یہ 10 سال والے کام میں 1 سال میں کیسے کروں گا. تو یہ حیران کن بات ہے. پھر جب ان سے پوچھا تو انہوں نے اس کی تفصیل اس طرح بیان کی کہ 1 سال میں تو ناممکن ہے. لیٹ سپوز 50 کام یا 100 کام ڈیسائیڈ کیے ہیں ایک بندے نے کہ میں 50 کام ایسے کروں گا, 100 کام ایسے کروں گا 10 سال میں. تو 10 سال کے جو گولز ہیں وہ 1 سال میں کیسے ہوں گے, نہیں ہوتے. لیکن وہ بولتا ہے کہ اس 1 سال پہ جب میں آتا ہوں نا جلدی کرنے میں, تو وہ 10 سال کے جو گول ہیں اگر وہ نہ بھی ہونے والے ہوں گے نا تو 20-25 تو ہو ہی جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے جب آپ بہت پیک پہ سوچتے ہیں نا, بہت اوپر کا, تو تھوڑا سا نیچے کا مل جاتا ہے. لیکن اگر آپ بالکل نیچے کا سوچیں گے تو اس سے نیچے کا بھی نہیں ملے گا. تو یہ ذہن میں رکھیے گا. تو اپنی سوچ جو ہے نا وہ وسیع رکھنی ہے, سوچ بڑی اوپر کی رکھنی ہے. تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو راستے جو ہے نا بنانے اللہ پاک کے ہاتھ میں, اور دوسری اسٹرگل اللہ پاک دیکھتے ہیں. آخری پوائنٹ دے کر ویڈیو کا اینڈ کرتا ہوں. مجھے پتا آپ کا وقت بھی بہت زیادہ قیمتی ہے. اکارڈنگ ٹو ایلن مسک یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ کیپیبلٹی جو ہے دماغ کی ہوتی ہے. آپ دماغ کو میسج دیں کہ 6 مہینے میں مجھے گھر کی صفائی کرنی ہے, تو آپ کو 6 مہینے ہی لگیں گے. انہوں نے کہا اگر 3 مہینے میں گھر کی صفائی آپ کا ٹھان لیں تو 3 مہینے میں آپ کی گھر کی صفائی ہو جائے گی. آپ دماغ کو میسج دیں کہ آپ نے 1 مہینے میں گھر کی صفائی کرنی ہے. ایک چھوٹی سی بگننگ لیول کی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. تو یہ 1 مہینے میں آپ کی گھر کی صفائی ہو سکتی ہے. تو اسی طرح دماغ کی صفائی پہ بھی آپ کام کریں, اللہ پاک کی طرف رجوع کریں. اللہ پاک جو ہے نا راستے بنائیں گے. بگاڑتے بھی وہی ہیں, بناتے بھی ہوئے ہیں. ایک کن کی دیری ہوتی ہے, اللہ پاک نے کہہ دیا تو ہو گیا.
تو بس میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا اپنی لائف پہ کنسنٹریٹ کریں. دنیا کیا کہتی ہے بھاڑ میں جائیں, بس اپنے آپ کو دیکھیں اور اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور اللہ پاک سے توفیق مانگیں کہ اللہ پاک آپ کو جو ہے نا لوگوں کی مدد کرنے والا بنائے. ایسا نہیں صرف خود کو پال لیں, یہ بڑی وہ نہیں 30 مار خان والی بات نہیں ہوگی. ایسا ہو جب مرنے کے ٹائم آئے نا تو آپ یہ سوچیں یار مزہ آ گیا زندگی کا کہ میں نے دنیا کی نا مدد کی ہے اور اللہ پاک سے میں نے نیکیاں کمائی ہیں, لوگوں کے دلوں سے دعائیں نکلی ہیں, تو یہ انسان کو آگے لے کے جاتی ہیں. تو کام کریں, ٹھیک ہے. وہ ایک کوئی ہے ایکٹر ہے, وہ کہتا ہے کام کرو نام کرو, تو یہ بیسٹ ہے. مجھے وہ بہت پسند ہے یہ الفاظ کہ کام کرو, کام سے ہی نام ہوتا ہے. تو کام کرو اور نام اپنا بناؤ, انشاءاللہ نام بنے گا. دعاؤں میں یاد رکھیں. ملوں گے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.